بڑے احترام سے انسان مانوس ہو کر کے صاف آپ ہو کر کے اچھا لباس پہن کر کے خوشبو لگا کر کے انسان کو تمام ساتھ قرآن پڑھنے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا پیغام ہے لوگوں تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک برابر کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اور نبیوں کو بھی کتاب بتایا. آپ اگر وہ پڑھے تو 1 یا 2 کتاب ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے سبوت دیا، توریت دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سبوت دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے انجیل. یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، یہ چاروں اللہ رب العزت کے احکامات کا ایک مجسمہ. یہ چاروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں سے کچھ کہتا ہے. جیسے خدا ایک ہے، اگر کوئی عام انسانوں سے کہے گا کہ اللہ ایک ہے تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہا تو یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ کہو. خدا کہے گا کہ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، کیا معلوم خدا کو اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خدا کیا ہے یا نہیں ہے. اے نبی آپ کہو، آپ کو لوگوں نے دیکھا ہے، آپ کو مکی والے پہچانتے ہیں، آپ کو مدینہ والے جانتے ہیں، آپ کو آپ کے پاس دوست والے جانتے ہیں، آپ کی نسل کو لوگ جانتے ہیں، آپ کی ہسٹری آپ کو پہلے بتا دے. اے نبی آپ کو قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے سے خود جائے تو انسان سے فرق ہوگا تو انسان سمجھ نہیں پاتا. لیکن وہ مکی والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سونے چڑھنے ہر ایک انداز کو دیکھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑا متاثر ہو. میں نبی رسول جماعت کے لوگ دیکھتے تھے بڑا متاثر ہو. اور سارے لوگ آپ پر ایمان نہ لائے لیکن آپ کو نبی کو سمجھتے رہے، آپ کو صادق الامین سمجھتے رہے، آپ کو دنیا کا سچا انسان سمجھتے رہے. آپ کی نسل پر مدار نہیں لگا، آپ کی نسل پر مدار نہیں لگا پائے، کسی بھی چیز پر مدار نہیں لگا پائے، لیکن ان کی قسمت میں نہیں بات کی ایمان بھی ملا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کو حاضر ہو کہتا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہو کہ اللہ ایک ہے. آپ جب کہو گے تو جو آپ کو صادق الامین مانتے ہیں وہ مان لیں گے کہ اللہ ایک ہے. آپ جب کہو گے تو جب لوگ آپ کو سچا مانتے ہیں وہ لوگ مان لیں گے کہ اللہ ایک ہے. اے نبی اگر آپ کہو گے تو آپ جو بیچ میں رہتے ہو ان میں آپ سب سے حسن جمال والے ہو، آپ جو پہلے سے لوگ مان لیں گے کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باتیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے بندوں پر پہنچاتا ہے. تو اس کے لیے ایک چیز بنائی جسے قرآن کہتے ہیں، عیسائیوں کی زبان میں انجیل کہتے ہیں، یہودیوں کی زبان میں اسے توریت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے نہیں ہے یہ کلام حضرت ہارون، اور حضرت ہارون یہ حضرت سلیمان کے والد تھے. سلیمان بادشاہ کا آپ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دو چیزوں کے حامل تھے. ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور نبی بھی، اور دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ دی. اور بادشاہ جیسی سلیمان پیغمبر نے صرف لسان بادشاہ جیسی سلیمان علیہ السلام صرف لسانوں پر اپنی بادشاہ نہیں چلاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین پر رہنے والی تمام
جتنی مخلوق ہے دنیا کے اندر زمین پر ساری مخلوق پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کیا بادشاہ تو اس سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کرانے سمود نام تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی بڑے قرآن حضرت داؤد علیہ السلام کو نشان داؤد علیہ السلام اگر نبوت پر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو کیا ہاتھ لگنے کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ منہ کی طرح لگا ہوتا ہے یہ داؤد علیہ السلام کا نشان اور سلیمان پیغمبر جو کہ بادشاہ تھے اور یہ بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی ان کے پہلے والدین اور والد حضرت داؤد نے حکومت کیا بادشاہ ہے یا حضرت سلیمان کو کی وراثت حضرت داؤد علیہ السلام اب انہی نسل سے حضرت موسیٰ حضرت الیاس میں نے کیا کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تینوں مفاد کے چلتے کامیاب ہے مسلمانوں کے لیے عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے یہ تینوں مذہب کے چلتے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کی نام اسماعیل دوسرے نام اسحاق اور حضرت اسماعیل کا شجاع حضرت سے ملتا ہے اور حضرت اسحاق کا شجاع حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ان کے خاندان جو آخری نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مارکسوں کے کہانی صاحب کے بعد ہمارے اور آپ کے اقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت اسماعیل کے بعد ہم کوئی نبی نہیں آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف اسماعیل کی نسل سے تو کوئی نبی نہیں آخری نبی اور حضرت اسحاق کی نسل سے باقی اسماعیل علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہیں حضرت اسحاق کے بعد جتنے نبی ہیں سارے لوگوں کا شجاع نسل حضرت اسحاق سے ملتا ہے اور حضرت اسحاق کی بیٹے حضرت ابراہیم کے ہیں اس وجہ سے ان تینوں مذہب کا چلتے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کو لے کر بتایا کسی کو ایک نام کو بتایا اور یہودا کے ہی نسل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت یعقوب کی اور اس یہودا کا نام ہے اسی کے نام سے مخاطب ہوئی یہودی قوم یعنی کہ یہودی قوم جو ہے یہ یہودا کی ہی نسل سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعنی اسرائیلیوں کے باپ یہ اسرائیلیوں کے باپ ہے حضرت اسحاق جن کی نسل سے پورا اسرائیل اور اسرائیل قوم کے اندر آنے والے تمام نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے انہی میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ہیں حضرت عزیر نے حضرت یونس نے حضرت الیاس نے بہت سارے انبیاء کم بیش 70,000 نبی بنی اسرائیل کو 70,000 لیکن انہیں آج تک ہدایت نہیں وجہ یہ ہوئی کہ انبیاء صالحین جو انہیں سمجھاتے رہے تو سمجھاتے کچھ اور یہ اپنے طریقے سے سمجھتے تھے کچھ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یہی یہودی قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بادشاہ کے اسماعیل اللہ کے نبی سے اللہ کا حکم کرنے کو حکم ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے پہلے ایک روشن بات ہوئی آج ہمارے پاس فریج ہوئے فریج ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کا کچھ بچ
اسے رکھ کر صبح آئے ریس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ کھانے کو خراب نہیں ہوتا اور اگر ریس نہ رکھا جائے تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد کرنے کے بعد وہ چیز خراب ہو جائے گی آپ اس میں کتنا بھی دیکھ سوال وہ چیز خراب ہو جائے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہ قول بننا شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آپ کی قوم پر جب آپ بہت نصیحت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قوم پر اتنا مہربان تھا کہ منّا والسلویٰ نام سے جنت سے آپ کی قوم پر کھانا ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوشمان اس قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے یہ کھانا دیا اور یہ کھانا ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اس کے پہلے آدم علیہ السلام سے لے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت انسان آئے لیکن یہ کھانا خراب ہونے والا سال بھر کے بعد کھانا کا پھر کھانا خراب ہو اس میں سراسی پڑھتے تھے بیکٹیریا پڑھتے تھے نام اس کو مکوہ آتی تھی مشکوہ آتی تھی کچھ مجھے سے کھانا رہا تھا اسی طریقے سے پڑھا رہا تھا چاہے انسان سال بھر کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب یہودیوں پر منّا والسلویٰ نازل ہوا تو یہ ایک دن کھاتے صبح کھاتے شام کھاتے پھر دوسرے دن تازہ کھانا تیاری کے لیے سے کھاتے صرف ان کے سامنے کا یہ تھا اصول یہ بنانا تھا کہ وہ کلمہ اللہ موسیٰ کلیمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ پیغمبر کو بیان کرنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بات نصیحت کرتے اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اگر میرا کلمہ پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم جب تک آباد رہو گے تب تک منّا والسلویٰ کرنے سے انکار مسئلے صرف یہی ماننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رہے گا لیکن ماننا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بات کا بڑھائے تو وسیلہ نہیں مائے کے نبی انہوں نے سمجھ کر ایک لوگوں نے میٹنگ ایک کیا ایسا ہے کہ میری دادا دادا کھانا آیا ایک ایسا کرو کچھ کھانا بتا کر کے اسے کہیں سائی کرو بھائی ہو سکتا ہے پہلے نبیوں کی امتوں قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا حضرت صالح کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا حضرت داؤد کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا حضرت نوح کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا حضرت یونس کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا حضرت یونس کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا وہ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہم سے کچھ ایسی خبر ہو جائے کہ ہمارا اللہ کا قہر نہ پڑے کام ہو جو سارا کھانا بڑا ہے اور بس اللہ کا رحمت نازل ہو جائے گا ہمارے اوپر سب سے بڑا کام یہی رہے گا کہ ہمارا کھانا اور کھانا بند ہوگا تو ہم نہیں کھا کھانے کی ہمت نہیں کر پائیں گے کہیں سے کھانا ملے نہیں اس وجہ سے اسے کہیں شکر بچا بچا کر جب بند ہو جائے گا عذاب نازل ہو جائے گا ہمارے پاس ایک راستہ یہ رہے گا جو ہم شکر کر کے رکھے رہے تو اس سے کھانا کھائیں گے یہ اپنی سوچ ہوئی حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا اللہ اپنی سوچ کا ایسا چاہتا تو آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نبی پاس رسول کا نہیں کرتے ان کو نبی نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے دین کو نہیں مانتے اور خدا ایسا ہی کرنا چاہتا ہمارے قوم کو برباد کر دیتا خدا ایسا نہیں چاہتا لیکن اس کاموں کے کارنامے میں ایسے پوزیشن پر انسان خدا کو کھڑا کر دیا ہم لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گئے انہوں نے کھایا اور ہمارا پیٹ کھایا ہمارا شروع کر دیا سات دن تک مرنا سلو کرتا رہا اور لوگ آدھا کھانا کھاتے تھے آدھا شروع کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تیرے ویسے بندے تو نے جس دیتا ہے شام صبح ہر ٹائم سے دے رہا ہے اور یہ کھا رہے مسجد میں بنا کے سوتے یہ تو کوئی فکر نہیں ہے اور اے اللہ
قوم کو کھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب 7 دن کے بھوکیوں نے شکر کیا کھانا بچا بتا کرنے لگے اور 8ویں دن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا اور لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا دیکھو ہم نے کہا تھا اپنی قوم پر اللہ کا رحمت نازل ہوا ہمیں بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے لیکن ہم نے تو جان بوجھ کر کوئی سے خطا نہیں کی اس کے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اس کا وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم صبر نہیں اتارا آج ہمارے لیے جنت سے کھانا کھلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اے موسیٰ آپ یہ فرمائے روزانہ ہمارے پاس جنت سے کھانا آتا تھا لیکن آج کھانا کیوں نہیں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا روزانہ تم کھانا جو کھاتے تھے اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے کھاتے تھے تم صبح کھاتے تھے تمہارا بھروسہ یقین یہ رہتا تھا کہ شام کو پھر کھانا آ جائے گا جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شام کو پھر کھانا بلند کیا کرتا تھا لیکن اس رات میں ہو گیا تم صبح کھا رہے ہو تو شام کو عقیدہ نہیں ہے شام کو کھا رہے ہو تو صبح پر عقیدہ نہیں ہے جب تک تمہارا عقیدہ اللہ پر مضبوط تھا تب تک منا سبب کرتا رہا اب تمہارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے اب منا سبب کرنا بند کر دیا گیا ہے تمہارا عقیدہ اس اعتبار سے کمزور ہوا کہ اگر تم یہی سمجھتے کہ اللہ دیتا ہے آپ کھاتے رہتے تو تم شکر نہ کرتے اور اے قوم والو سنو صرف اللہ نے منا و سبب اتارنا بند نہیں کیا بلکہ اپنے فکریوں میں اپنے گناہوں میں کیا کرتے دیکھو جو تم نے اسٹور کر کے کھانا رکھا ہے نا ان تمام کھانوں کی تم نے پڑھ آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے بتاؤ اسی ٹائم سے اللہ تبارک و تعالی نے اصول بنا دیا کہ مجھ پر توکل کرے گا جو اس دوسرے کی ماں پیٹ بھر کھائے شکر ادا کرے شام کو کھا کر کے شکر ادا کرے گا صبح کو اس میں دینا یہ اس کو اور اگر اس کو کرتا رہا اگر دنیا سے زیادہ وہ خود پر اعتماد کرتا رہا تو یاد رکھنا وہ اس کے ایک دن 2 دن 4 دن 10 دن کر سکتا ہے ایک دن ایسا آئے گا اسے پھر اس سے اعتماد کر کے کھانا پھینک دینا پڑے گا اس سے حرام ہمارا ہی ہوگا تو اسی دن سے پھر یہ کھانے کے لیے مرنا کھانا سونا خراب ہونا اسی ٹائم سے قانون ہو گیا اور رشتہ کہ وہ کھانا خراب ہو رہا ہے وہ بھوکی ہوتی ہے ورنہ آپ ایک دن کھانا پکاتے اور 7 بار کھاتے اگر گدے کے ساتھ بنا کے 7 بار وہ خراب ہو رہا ہے اگر آپ کھانا خراب ہو رہا ہے تو یہ بھوکی بھی ہے یہ چیزیں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کے ترتیب کیا یہ بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر پہلے پارے کے اندر ارشاد فرمایا وقال اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء آیت میرے ماننے والوں کہ یہودیوں اور نصرانیوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا یہ کسی کے لیے یہ اللہ کا قرآن ہے اور اسی یہودی قوم نے آج مسلمانوں کی کیا حالت ہو رکھی ہے آپ خود بھی ہیں وہی قوم ہے جو آج اسرائیل میں قوم ہے اسی کو یہودی کہا ہے ہم کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ اچھا ہے اس کو بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے ایسی کوئی ضرورت نہیں نمازی بھی ہمیں شرابی پیدا ہوتا ہے اور شرابی بھی ہمیں وہی بھی پیدا ہوتا ہے یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ورنہ یہودی قوم آج جو ہے یہ تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے یہ آج بھی یہ قوم کی موجود ہے یہ تو حضرت یعقوب کی اولاد سے یہودا یہ حضرت یعقوب کا بیٹا اور اسی کے نام سے منسلک یہ یہودی قوم تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو توڑے حضرت موسیٰ کو زبور دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل کہنے لگے کہا کہ حضرت یعقوب سے تمہارے اس کے قبر میں تمہارا 80 لوگوں سے دنیا کی آبادی بڑھی ایک ٹائم پر یہ آیا کہ حضرت یعقوب کے بارے اب ان بارے بیٹوں سے بھی آگے چل نہیں سکتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے حضرت یعقوب سے ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نام ایمان
قرآن مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ نازل کی جو تیسرے پارے میں سورہ آل عمران، اس کا نام ہی ہے سورہ آل عمران، یعنی عمران کی اولاد، اور انہیں عمران کی اولاد کو عیسائی کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا۔ ایسا نہیں کہ سارے عیسیٰ علیہ السلام اولاد سے جہاں بات یہ بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی آل محلہ قرآن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام حضرت مریم ہے اور حضرت مریم کے بعد بنا ہوا چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ماں کو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عیسیٰ بھی بنا، اللہ کا اللہ کی روح پر ان کا لقب ہے روح اللہ، جو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ آج عیسائی کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور عیسائیوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک آخری نبی بھی کو نہیں مانا، وہ آخری نبی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، اور یہودی حضرت عیسیٰ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی سلی پر چڑھا دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عیسائی آدمی چیز کو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کی زندہ آسمان کو اٹھا دیا ہے، اور یہی عقیدہ یہی ایمان مسلمانوں کا ہے، اور اس طریقے سے ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول ہوگا، دوبارہ وہ تشریف لائیں گے۔ اسی طریقے سے میراث عقیدہ ایمان عیسائی کو رکھتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے پیغمبر اس دنیا میں آئیں گے اور ان کے بعد آنے کے بعد یہ عیسائیوں کے معنی ہے، لیکن یہودی اس میں جواب نہیں، اس کو مطابق کرتے ہیں۔ حضرت زکریا کے پیغمبر ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد ہے، حضرت زکریا اور حضرت زکریا اور حضرت عمران، یہ آپ کی زبان میں بتا حضرت زکریا چونکہ یہ اپنے نبی حضرت زکریا لیکن عمران بھی نبی نہیں، حضرت زکریا اور عمران کی دونوں آپس میں ساتھ یعنی دونوں دنیا آپس میں بڑھے تھے، اور حضرت مریم یہ عمران کی بیٹی ہے، اور حضرت مریم کے والد عمران جب حضرت مریم کو چھوٹی تھی تو حضرت عمران کے جواب ہوا، تو آپ کی ماں نے اپنی بہن یعنی حضرت زکریا کے یہاں آپ اپنے جانے میں چھوڑ دیا کہ یہی خاتون کے یہاں اور یہی پرورش ہونے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی بڑی اچھی طریقے سے پرورش کی، اور بات مانا حضرت مریم اور بات مانا بھی اللہ رسول بات دے دیا اور بھی کتاب مریم اے نبی اس کتاب میں مریم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور حضرت مریم جب مجھے بلاغت اور پوچھی بالغ ہو گئی ہے، حضرت مریم کی رشتہ کام ہونے کے بعد حضرت مریم کو ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں اس طریقے سے جنت کی کھانا دنیا میں حضرت زکریا کے یہاں بھیجا کرتا تھا، اور وجہ یہ تھی جنت سے کھانا آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم بڑی پردہ اور بڑی تلاوت وہ ایسے باہر نکلتی ہی نہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پردہ اور ان کے اللہ اس طریقے سے انتظام کیا کہ اے مریم لوگ اگر تم گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی، اگر تم گھر سے باہر کے لوگوں کو دیکھنا اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتی، تو جب لوگ تمہاری طرف سے انتظام کرتا ہو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، میں فرشتوں کے ذریعے تمہارے پاس کھانا پہنچاتا رہوں گا، تم کھانا کھاتے رہنا شروع ہوگا۔ جب آپ بالغ ہو گئے تو حضرت مریم کو
صبح اٹھنے اپنے خان والے سجدے سے جا کے سلام میں نے رات کو دیکھا ایسا ایسا میں سلام ہوا اور حضرت سے کہتے بناتے ہیں ہمارا نہیں ہوا اتنی پاک ساتھ ہے اتنی پاکیزہ ہے اتنی پاک ہے کہ مجھے تیرے بارے میں ایک زبان ہی نہیں حضرت مریم دوسرے خانے میں نہا رہی اس ٹائم پر حصہ دوسرے خانہ تھا پردے سے نہا رہی حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے خانے میں وہاں آئے اور آپ کر کے دروازے کو ٹھکایا حضرت مریم نے آواز دیا حضرت جبریل نے کہا میں اللہ ہے رسول کی طرف اور اس کا فرشتہ کیا کرنے آئے ہو میں تمہیں دیکھا نہیں حضرت مریم نے سنت کو بیان کیا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں یہاں کے لوگ مجھے جانتے نہیں اور یہ فرشتہ ہے میرا مجھے بیٹا دینے آیا میری کبھی شادی بھی نہیں ہوئی بچے کی پیدائش کے لیے شادی کا ہونا ضروری ہے حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے اپنی زبان میں کوئی سوال یہ کیا مزاق ہے میری کوئی شادی نہیں ہوئی میرے پاس سوال کیسے ہے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا میں اپنا بیٹا کو فرشتہ ہوں رب نے حکم دیا کہ وہ تمہیں بیٹا دی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہیں سے حکم آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم کے پتنے اقدس میں یعنی پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود رہا جو وجود آیا تو حضرت مریم کو بڑی خبر میری شادی نہیں ہوئی مجھے کسی نے دیکھا نہ میں کسی کو دیکھا اور میں اتنا پاکیزہ مانے جاتی ہوں اپنے آبادی اتنا لوگ میرے پردے کا میرے حیا کا اتنا فخر کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں میرا تذکرہ جب ہوتا ہے تو لوگوں کے بعد لوگوں کے سامنے سب سے زیادہ جو چیز پہچان ہے وہ شکل کرائی جاتی ہے وہ میری حیا ہے وہ میرا پردہ ہے چلے گا کہ بغیر شادی کی میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تب میری ساری میری بنائی عزت نہ ہو ساری کی میری عزت کمائی ہے ایک خان کی درجہ ہے کہ میری عزت بجائے گی تو بجائے گی میرے خالہ و خاتون کی عزت کی جائے اور خالی چیز ٹھہرے نہیں اور نبی کی عزت تو اللہ کر جائے گا تو پھر مریم کی عزت یہ اس کے کرے گا آپ چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں بیوی اپنی جگہ سے کھانا ہے جنت میں کھانا کھا رہی ہے جن ابھی تک کسی مرد نے آپ کو دیکھا نہیں حضرت زکریا کی بیوی سے آپ ایک پوجا کر کے سارے معاملے کو بتایا ہمارے اور حضرت زکریا کی بیوی نے کہا ہے حضرت مریم نے مانا نے کہا اے بیوی ماں نہیں اگر اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اللہ کے حکم سے تمہیں بیٹا دے رہا ہوں تو پھر مولانے کی بات یہ تو ایک ماں ہو آپ شہیدہ کو اللہ کے میرے ماں کو حضرت حضرت کو اللہ نے عزت دے میرے ماں باپ پیدا کیا تھا اے بیٹی بتاؤ نہیں اگر رب کا وعدہ ہے تو اس کا انتظام ضرور کرے یہ بھی کوئی ٹائم آ بہت آ گیا حضرت مریم ٹائم آیا رات اس زمانے میں تھی لیکن بندے مشہور تھے آبادی سے جا کر کے ایک بزرگ کے گھر کے نیچے بیٹھے تب اور تمہیں کیسا سوکھ آئے اس کا پتا ہے کچھ نہیں سوکھا سا اور اسی کے نیچے جا کر کے ادھر جب صبح ہوئی حضرت زکریا اٹھے آپ کی بیوی اٹھی مریم کو تلاشنے لگی دیکھا کہ مریم کہیں نہیں گئی حضرت زکریا نے کہا کچھ دن سے اس کا رویہ بڑا الگ لگتا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مریم گھر میں ہے نہیں اور اسے تلاش کرو آپ کی بیوی نے کہا بات ایسی ہے جو آبادی میں ہوگی آج تک وہ کہیں نہیں ہے نہ اسے کوئی پہچانتا ہے نہ وہ کسی کو پہچانتی ہے نہ آبادی میں کوئی سے جاننے والا نہ وہ آبادی والوں کو جاننے والے کی بجائے حضرت زکریا نے کہا ایک تو مسلمان نے ہمارے سپرد دنیا کا ہم نے بڑے پیار سے مریم کو بتایا کہ انسان کو بلایا چنانچہ
سائے کے نیچے بیٹھے اور سائے کے نیچے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے حضرت مریم کے مریم کیا چلتا ہے اے اللہ یہ کیسا امتحان دیا اتنا سب امتحان جب مردوں کو امتحان میں ڈالا جائے اس وقت میں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے میں تو ایک عورت صاحب اور ایک پروردگار اگر مجھے امتحان لینا ہی تھا جسے عبادت کروا کے امتحان لے لیتا اگر مجھے امتحان لینا ہی تھا کسی اور انداز سے حساب لے لیتا اگر مجھے امتحان لینا ہی تھا کسی پریشانی میں ڈال کے امتحان لے لیتا جیسے حضرت ایوب کو پریشانی میں ڈال کر کے امتحان لیا اگر امتحان لینا ہی تھا کسی اور طریقے سے امتحان لیتا جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو نارے نور میں ڈال کر کے امتحان لیا اگر امتحان لینا ہی تھا کسی اور انداز سے لیتا جیسے اسماعیل صدیق اللہ کو چھری کے نیچے ڈال کر کے امتحان لیا اگر امتحان لینا ہی تھا کسی اور انداز سے لیتا جیسے حضرت یوسف کو انہیں بھی کہیں پہنچا کر کے امتحان لیا اے اللہ یہ کیسا امتحان ہے اس پہ تو مریم ناپاس ہو جائے گی اس پہ تو مریم برباد ہو جائے گی اے میرے رب اس طرح مجھے انتظام کر دے لیکن فرشتے نے کہا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور میرا عقیدہ و ایمان یہ ہے اگر میرے بدن کے اندر میرے پیٹ کے اندر کسی بچی کا وجود آیا ہے تو وہ تیرے حکم سے آیا ہے لہٰذا اے مولا جیسے تم نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت رکھا تھا ویسے ہی میرے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ رکھ اور جیسے حضرت یونس کو باعزت مچھلی کے پیٹ سے بری کیا تھا ویسے میرے بیٹے کو بھی باعزت اس قوم میں ڈالے حضرت مریم نے دعا کی اللہ رب العزت نے وحی نازل کی جاؤ مریم سے کہہ دو کہ اپنے مومنین ایک جگہ ہونا حضرت جبریل علیہ السلام آئے ایک جگہ پر مومنین آیا کہ آپ کو مریم سے حضرت مریم چلی لگائی پھر اللہ رب العزت نے حکم سے کہا کہ آپ کی اس گھر کے نیچے بیٹھے ہو اس کی ٹہنیوں کو ارمان کا گزارتا حضرت مریم نے کہا مولا اس کی ٹہنی سے حرکت دینے کا مسئلہ ہے اور اللہ رب العزت نے کہا ہے تم اپنے دماغ سے کہ اس طرح نے تمہیں اولاد دیا ہے اس پر کے حکم سے درست کرنا ہے حضرت مریم نے ٹہنی ہلائی خوشبو ملنے لگی اور ہر وقت ایسا سوکھا ہے اس کے پتے بھی نہیں ہرے تھے ایک سوکھا درخت لیکن حضرت مریم کہتی ہے کتابوں میں آیا کہ حضرت مریم نے اس وقت کو لایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے مریم اس حضور آؤ اور اس جگہ ڈھونڈنے کرایا کہ وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا اس پانی کو پیو تمہارے بچے کی بڑا کرنے والی ہے اس ٹائم پر انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تم اپنے صحت پر دھیان دو حضرت مریم نے بچوں کو کھایا اور چشمے سے پانی نہیں رہا تھا حضرت مریم نے کیا اللہ ان کو بچوں کو قدرت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں بسات اسی بڑوں کے نیچے اللہ رب العزت نے نوروں کو بھیجا نورے آئے اور فرشتے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کیا گیا اور انہوں نے حضرت مریم کو پتہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انہیں پوچھی یہ کون نبی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 برس پہلے اور کہاں پیدا ہوئے قوم بنی اسرائیل کی آپ کو قوم آباد بنی اسرائیل اس کی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پیدا ہوئے ایک ٹینشن تو تھا بچے کی ولادت ہو گئی لیکن دوسرا ٹینشن یہ ہے کہ اب اسے آبادی میں کیسے لے کے جائیں آبادی میں لے جائیں گے لوگ پورے اٹھائیں گے پوچھیں گے اللہ رب العزت سے دعوت دے پڑھنے کے کام ہوگا اسے آبادی میں کیسے لے کے جاؤں کیونکہ نشان نہیں گھر کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اس بچے کی بات میں لوگوں کو وہاں کو ہو جائے گا اور پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا اللہ رب العزت نے کہا ہے جب میں میرے باپ کے اسحاق کو پیدا کروا سکتا ہوں تمہارے بدن سے جب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے تو اے قرآن کی ضرورت نے مجھے دیکھا بغیر کسی چیز کے بغیر کسی مشینری کے اگر میں تمہاری انگلی سے چشمہ نکال کر کے پانی نکال سکتا ہوں اس سوکھے درخت سے اگر میں پکی ہوئی کھجوریں تمہیں کھلا سکتا ہوں تو اے مریم اس کے بارے میں فکر نہ کرو اس بچی کو آبادی میں لے کے جاؤ جیسے آج تک میں نے عیسیٰ کو ہماری حفاظت رکھا ہے ایسے ہی اس کی پوری زندگی سے
بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آبادی کو طرف لے کے آنے لگے، لیکن ایک طرف قوم والوں کو یہاں نہیں پڑا انسان آج بھی ہوتا ہے اگر انسان کا شخص دماغ ہو گیا اور بدلنے میں گیا، اگر وہاں اس کا علاج کسی بنا ہو نہیں ہو سکتا اور واپس لے جانا کا سوچتا بھی چلا رہا ہے کہ ایک تو علاج لینے پر ایک پریشانی کی طرف دوسرے ابھی پہنچنے والے کو دیکھیں گے تو کہتے اس کے پاس نہیں ہوگا آپ کو علاج کر اس ٹائم سے ٹینشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں علاج نہیں کرا پایا، اس ٹائم ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ بعد پڑوس والے کیا کہیں گے، ہمارے گھر کے بغل میں جو ہے یا ہمارے رشتے دار ہے تو میرے لیے کیا سوچیں گے، یہ انسان کو ٹینشن آتا ہے۔ تو حضرت مریم نے سوچا کہ پیدائش تو ہو گئی تو میرا بیٹا تھا، لیکن اب آبادی والوں نے تعلیم کیسے کرانی سوچ میں پڑے حضرت مریم، لیکن دودھ دلے کر کے اب قوم کی طرف آ جاتے ہیں اس کو دماغ میں پڑے سوال کرے گئے وہ جواب نہیں سے دینے والا سوال کرنا ہے کہ دماغ میں لیکن جواب نہیں سے دینے والا لہٰذا ہم لوگ ان سے عیسیٰ اللہ کو جواب آبادی میں کوشش چاروں پر سنو کہ آپ سنتے سے کیا بنا رہے آپ کی بیوی کے آگے سنتے سے کیا آج کے پہلے تمہیں خاموشی سے اس آبادی سے باہر نہیں نکلی اے بیٹی آج تک یہ اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا آخر آج مجھے کیا بنی آج قرآن کی سنانے میں ہمارے گھر سے نکلی بات چلی گئی حضرت مریم خاموش ہے تب آبادی کے تمام لوگ آئے کراچی والے آئے لوگ آ کر کے کہنے لگے اے مریم ہم نے جو دوستوں کو بادشاہ سے رکھا ہم نے تمہیں بڑا بات مانا سمجھا تھا ہم نے سمجھا کہ تمہاری عزت بڑی روش پر ہے اے مریم تمہاری ماں کو ایسی نہیں تھی اے مریم تمہارے باپ کے کیریکٹر قرآن کو بھی ہم جانتے ہیں اس کا بھی کوئی کیریکٹر غلط نہیں تھا تمہاری ماں کا بھی کوئی کیریکٹر غلط نہیں تھا تمہاری خالہ زکریا کی بیٹی ہے اس کا بھی کیریکٹر کوئی غلط نہیں ہے تمہارے خالہ زکریا پیغمبر ہے اس کا بھی کوئی کیریکٹر غلط نہیں ہے لیکن اے مریم آخر تم نے ایسا کیسے کر دیا آخر یہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے یہ بچہ تمہارے پاس کیسے آیا ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اگر مطلب تمہاری حال تو یہ ہے آج تک آبادی والوں نے تمہارے چہرے کو دیکھا بھی نہیں آج تک آبادی والوں نے تمہیں تمہارے نظر سے کبھی دیکھ نہیں پایا بات کیا ہے کہ بچہ کہاں سے لائی ہو سے رہتے لیکن کچھ نہیں ہونے خاموش رہی ہے لیکن جب لوگوں کے گانے سن کر ارے دیکھنے ہوئے کہاں ہوتی اب آنسو نکلنے لگے حضرت آنکھوں سے حضرت مریم نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اے مولا تم نے وعدہ کیا تھا اے مریم جو رب تمہیں سوکھے ہوئے گھٹنوں کے طرف سے اپنی گھٹنے کھلا سکتا ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا جو تمہارے پولیس سے چشمے نکال کر کے پانی میں پھیلا سکتا ہے اے مریم تمہاری حفاظت کرے گا جو تمہیں باپ میں عزت کو پیدا کرا سکتا ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا اے پروردگار تم نے وعدہ کیا تھا اگر تیرا وعدہ نہ ہوتا تو میں آدھی نہ آتی اگر تیرا وعدہ نہ ہوتا تو اس کو کے بیچ میں نہ آتی پھر اس کا پتہ نہیں تھا بسا لیکن میرے رہ جاتی لیکن اے اللہ کا وعدہ تھا حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اللہ کا تو عزت نے فرمایا اے مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے لوگوں کی بات سن لو میرے یقین ہوتا ہے ان کا جواب نہیں دے سکتی ہو پھر میری طرف بڑھانا اور میں اس کا جواب دے دوں گا حضرت مریم اور خاموش رہی تو لوگ اور طرح طرح کی باتیں جس کو سمجھ میں آیا وہ انسان کو مانا سارے الگ بات کرنے لوگوں نے حضرت مریم نے فرمایا اے مجھ پر اتنا اعتراض مجھ پر اتنا بہتان مجھ پر اتنا زبان مناسب نہیں کرتے کہ بچہ جو میری گود میں ہے اگر تم چاہو تو اس بچے سے اپنے سارے سوالوں کا جواب دے سکتے اور بچہ تب ابھی 24 گھنٹہ بھی نہیں پیدا ہوتا چھٹ پر اللہ تبارک و تعالی نے نام اے مریم حضرت کو اظہار ہو گئی ہو ان کے سوالات سے تم حیران ہو گئی ہو تمہاری عقل یہاں پیچھے ہٹ گئی ہے کہ اے مولا اس قوم کا جواب مریم اکیلے نہیں دے سکتی اللہ رب العزت نے کہا اے مریم جہاں تمہاری عقل حیران ہو گئی جہاں تمہاری زبان خاموش ہو گئی ہے اب کچھ جواب دینے کی ضرورت نہیں اب جو جواب دے گا یہ تم سے سمجھا جواب حضرت عیسیٰ کی طرف حضرت مریم نے اشارہ کیا اور تمام آبادی والوں کو کہا
کوئی ایک بھی انسان سوال نہ کرے اور نہ آواز کرو اور تم جواب سننا چاہتے ہو مریم کی پاکیزگی پر جو تم نے اتنا کیچڑ ڈالا ہے، مریم کے دامن پر جو تم نے اتنے دھبے لگائے ہیں، مریم کی عزت پر جو تم نے اتنا اعتراض کیا ہے، ایک سوال میں بچہ ساری چیزوں کا خود پانی کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کے پاس حضرت مریم نے اشارہ کیا، اے بیٹے اب تم ہی بتا دے تیری ماں میری باپ ہے اور تیرا باپ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تکلم کا شرف بخشا، بولنے کی طاقت دی، قوت گویائی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہونے سے 600 برس پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہہ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے دامن پر کیچڑ اچھالنے والوں، اے میری ماں کی عزت سے کھیلنے والوں، اے میری ماں کی عزت پر ناموس پر کیچڑ اچھالنے والوں، سنو، میری ماں جیسے پارسا بچپن میں تھی ویسے پارسا آج بھی ہے اور اسی طریقے سے پارسا اپنی زندگی رہے گی۔ تمہیں ایک طرح مجھ پر ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کس لیے آیا، کس نے بھیجا؟ تو سنو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال میں ساری چیزوں کا جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کوئی سے بندہ نہ فرشتہ، اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے انجیل کی شکل میں، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اور لوگوں کو جواب یہ دیا خاموش ہو گئے۔ دامن حضرت مریم کا بچانا تھا منصوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بنا کر کے دنیا میں اللہ کی عزت کو محفوظ کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی اپنی جگہ پر سلامت رہی، آپ کی ماں مریم کی پاکیزگی اپنی جگہ پر سلامت رہی، آپ کے والد عمران کی پاکیزگی اپنی جگہ پر سلامت رہی، آپ کے والد زکریا کی پاکیزگی اپنی جگہ پر سلامت رہی، حضرت عمران کی پاکیزگی اس قدر سلامت رہی کہ اللہ رب العزت نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے نازل قرآن کے اندر پوری سورہ آل عمران کو نازل کر دیا۔ اے لوگوں، جس کو شک ہو عمران کی آیت پر جو سورہ آل عمران پڑھ کر کے اس سے سیکھ لے عمران کیسے تھے، عمران کی آیت کیسی ہے۔ جسے شک ہو عیسیٰ کی پیدائش پر سورہ مریم قرآن میں اٹھا کے پڑھ لے، تمہیں پتہ چل جائے گا مریم کی پاکیزگی کیا ہے اور عیسیٰ کا ساری چیزوں کی وضاحت قرآن پر ہوا ہے۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 آسمانی کتاب ہیں، ان میں سے ایک کتاب داؤد پر نازل کی گئی، دوسری کتاب موسیٰ کلیم اللہ پر نازل کی گئی، تیسری کتاب انجیل عیسیٰ روح اللہ پر نازل کی گئی، چوتھی کتاب قرآن جناب محمد رسول اللہ پر، جسے ہمارا اور آج ہمارا اس پر احترام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسے سوچنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو خاموش کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ واقعہ سے پچھلا سال میں تصدیق پورا کرنے کے اصطلاح سے اور اتنا ہسٹری یہ میرا آپ سمجھ جائیں، اتنا چھوٹا ہے آپ کو بہت اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آج سمجھتے ہیں کہ عیسائی بہت ہی مسلمان ہیں، لیکن کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ خدا کی بتانے کی ضرورت نہیں، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو آج کی تعلیم لگانا ہے، جو قرآن کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ خود کو عیسائی کو اپنی طرف سے لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال ہونے والے مقامات کی سننے والے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا دل کی جزا عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو خدا رب العزت دنیا میں جنت رکھے، اپنے تمام نبیوں سے سچی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سامنے میرے کہنے میں آپ سننے میں اگر کچھ خطا ہوئی ہو آپ کو دعا ہے توبہ کرنے کا جس سے معاف فرمائے استغفر اللہ بالکل غلطی ہماری ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.